اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا سفر شروع کیسے کریں؟ اس روحانی کیفیت کی دنیا کو آباد کرنے کا ہم آپ کو آج طریقہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو درود پاک کے آپ انتہائی جو ہے وہ شوق اور لگن کے ساتھ پڑھ بھی سکیں گے اور اس درود پاک کے سفر کے مسافر بھی بن جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درود پاک جو ہے یہ محبتوں کا، راحتوں کا اور عقیدتوں کا سفر ہے۔ یقین کریں کہ جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ اس سفر کا آغاز کریں گے، اللہ پاک آپ کے اس تعداد میں درود پاک پڑھنے کی کثرت میں اتنی برکت فرمائے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو صدقے دل سے آغاز کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو شامل کرنا ہے۔ اب درود پاک کا سفر کا آغاز کرنا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم مستقل مزاجی نہیں رکھ پاتے یا ہم جو ہیں استقامت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ روزانہ بلا ناغہ ایسے سمجھیں کہ کوئی کام دنیا کا اگر رہ سکتا ہے تو رہ جائے، لیکن درود پاک آپ نے ہر حال میں روزانہ پڑھنا ہے۔ اور اس کو روزانہ پڑھنے کا بھی ایک فارمولہ یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جو صبح کے وقت، بے شک روزانہ آپ جس وقت مرضی پڑھیں، وہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد یا طلوع آفتاب کے وقت جو ہے آپ لوگوں کے دماغ میں، دل میں، روح میں یہ ٹائم ٹیبل فکس ہونا چاہیے کہ مجھے اس وقت درود پاک پڑھنا ہے، چاہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی کیوں نہ آپ 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ بے شک کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو اور جو ہے مطلب کہ ایزیلی آپ پڑھ بھی سکتے ہوں، تو آپ وہ درود پاک جو ہے آپ نے 10 سے 20 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بے شک زیادہ تعداد میں نہ پڑھیں، بے شک کثرت میں نہ پڑھیں، لیکن ہمارے پاس کم از کم اتنا ایک ٹائم تو ہونا چاہیے کہ ہم 100 بار، 200 بار، 313 مرتبہ کی تسبیح جو ہے وہ آرام سے پڑھ لیں۔ اتنی تو ہمارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، یعنی مطلب کہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیحاں پڑھ لیں، 3 تسبیحاں پڑھ لیں، اور 313 تو اگر آپ اس فارمولے پہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ تو کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ مطلب کہ آپ نے درود پاک کو کثرت سے پڑھ لیا اور کثرت کرنے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہو جاتا ہے، تو آپ نے روزانہ صبح کے وقت لازمی درود پاک کو پڑھنا ہے اور آہستہ آہستہ اس تعداد کو بڑھاتے جانا ہے۔ یہ درود پاک کا بہت بڑا راز ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو روحانی کیفیت کی ایسی ترقی کرواتا ہے، ایسی منازل طے کرواتا ہے، انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، اور اس کے اندر یہ کیفیت خود بخود آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس سفر کا آغاز کر کے تو دیکھیں، بے شک تھوڑے سے کر کے دیکھ لیں، لیکن روزانہ شرط ہے اس بات کی کہ درود پاک کے سفر کے آغاز کی شرط جو ہے نا، پہلی
وہ یہ ہے کہ روزانہ بے شک تھوڑی تعداد میں پڑھیں، لیکن روزانہ بلا ناغہ پڑھنا ہے، روز حاضری لگوانی ہے۔ پھر دیکھیں کہ درود پاک آپ کی کیفیت کو، آپ کے مزاج کو، آپ کی طبیعت کو اور شخصیت کو کس طرح سے بدلتا ہے، اور یہ روحانی کیفیت کی ایک دنیا آپ کے اندر آباد ہو جائے گی، اتنا سکون ملے گا، اور مزاج اور طبیعت کے اندر ایک رقت، ایک شفقت اور نرمی جیسے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ اس سفر کے مسافر بن جائیں گے نا، تو پھر جو منزل آپ کو ملے گی اس سفر کے بعد، اس کے بارے میں تو آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ قیامت والے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ اب جس نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے اور بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور اس سفر کو اپنی زندگی کے اندر جاری اور ساری رکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر جاری رکھنا ہے مرتے دم تک، تو پھر منزل تو یہی ہوگی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ جسے حضور کا قرب نصیب ہو گیا، اس پر تو پھر حضور کی شفاعت واجب ہوگی۔ پھر اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہمیں اور چاہیے کیا کہ ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس درود پاک کے سفر کا آغاز لازمی کریں، اپنی زندگی کے اندر آج سے ہی اس بات کا عہد کر لیں، خود کے ساتھ طے کر لیں، خود کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ میں نے روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یقین کریں کہ اس طرف سے آپ سوچ نکال دیں کہ یہ درود پاک آپ کے اوپر سے کیسے کام کرے گا، اس سوچ کو ایک دفعہ سائیڈ پر رکھ دیں، بس آپ نے روزانہ پڑھتے جانا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا ٹائم پیریڈ گزرتا جائے گا نا، پھر آپ اپنے اندر تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھیے گا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور نہ صرف اپنی شخصیت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، بلکہ آپ کے جو معاملات زندگی ہے ان کے اندر بھی آپ کے ساتھ اتنی خیر اور بلائی کا معاملہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معجزے آپ اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن آپ کو درود پاک کا مسافر بننا ہے، اور اس سفر کا آغاز آج سے ہی اپنی زندگی کے اندر شروع کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا سکون ملے گا، اور اللہ پاک درود پاک کے صدقے آپ کو بھی رنگ دے گا اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی رنگ دے گا۔ اور میری تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی درود و سلام کا عاشق بنائے۔ دیکھیں، درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں ہر حال میں قبول ہے، یہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ پر اتنے کرم اور فضل فرمائے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے درود پاک کا سفر جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اندر، آپ اپنے معاملات زندگی کو آسان ہوتا دیکھیں گے، معجزات ہوتے دیکھیں گے، اپنی شخصیت کے اندر تبدیلیاں ہونا دیکھیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ راہ شریعت پہ چلتے رہیں، راہ شریعت پہ چلتے رہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، یہاں بھی فضل خدا ملے گا، وہاں بھی فضل خدا ملے گا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ
وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست احباب ایک عاشق درود بن جائیں، وہ بھی اس پیغام سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔